السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قبر کی پہلی رات کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت انجام۔ اے وہ شخص جو رنگ رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار و دوست، یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت اور بن سور کر کوٹھیوں اور محل چوہاروں میں رہا کرتے تھے۔ ہائے، تم نے ان پر کچھ بھی ترس نہ کھایا اور تم کو ذرا رحم نہ آیا، جو کل تمہارے اوپر جان دیتے اور جی جان کھوتے تھے۔ تم نے ان پر اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ کر دیا ہوگا۔ کس طرح سے وہ اپنی بیوی بچوں کو، یتیم اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے اور ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا۔ ہائے، ان کے ساتھ کچھ نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا، اور آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا یا ہمارا اس کے ساتھ کیا واسطہ تھا۔ یاد رکھ، بھولے ہوئے اور غفلت بھرے یہی حشر ایک دن عن قریب یا دیر سے بھی تیرا ہونے والا ہے۔ یہ نخوت و تکبر اور تیرا کر و فر سب خاک میں مل جائے گا۔ تیری قبر پر پھر کوئی نہ آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوں گے اور تجھ پر جانور چرتے پھریں گے۔ کیسے کیسے خبیث لوگ تیری قبر سے گزریں گے، بعض پیدل ہوں گے، بعض بدبخت سائیکل پر ہی سے نہ اتریں گے اور بعض بدترین پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے، اور بڑی ٹھاٹ باٹ والے تصاویر اور فوٹو کے عاشق اور یورپین اور کرزن فیشن پسند کرنے والے اور بدبخت اور بدقسمت دین اسلام سے نفرت کرنے اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے کہتا ہے کہ دین اسلام پرانا ہو چکا، اور نزاکت کے پتلے جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری ساری رات مزے لے لے کر سوتا ہے کہ خدا کی یاد اس کی پکار سے غافل ہوتا ہے، اور خاک کے بستروں کو بھلا دینے والے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے اور دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح دنیا کے لذت اور آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشے میں چور اور مغرور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، وہ لوگ کہ دن رات اور صبح و شام ان کو چین و سکون اور صبر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، کان جن کو ریڈیو اور گانا سننے سے فرصت نہ تھی اور خدا کی بات سننے کو تیار نہ تھے، الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن اور اپنے معشوق و محبوب کی طرف دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، آج باہر نکلی پڑی ہے۔ زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں۔ جس کو پان کھانے، سگریٹ پینے، چغلی غیبت کرنے اور گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے،
جس کو بناؤ سنگار اور نہانے دھونے، چمکانے اور خوشبوؤں میں بسانے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ صاف ستھرا کرنے کے علاوہ کچھ اور اچھا ہی نہ لگتا تھا۔ کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گر پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے۔ حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوں گا۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں ہے؟ پس یاد رکھ دنیا کے غافل کہ یہی تیرا حال بھی ہونے والا ہے۔ آج اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں ہوں گی اور کہاں تو ہوگا، نہ معلوم کس جھاڑ کے نیچے دبا پڑا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بس یاد رکھ اے غافل، میرے نصیحت کو پلے باندھ لے، اس آنے والے منظر اور نقشہ کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کہ یہ کوئی ناول، افسانہ یا کہانی یا قصہ گوئی یا کوئی اخبار رسالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری ہستی کا ایکس رے اور فوٹو ہے۔ اور تجھے رونا ہو تو اسے دیکھ کر اور یاد کر کے رو لے۔ اگر تو اب بھی نہ سمجھے تو یہ تیرا بڑا بھاری قصور ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔